ویلکم بیک. جی ڈائی صاحب, یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اصل وجہ تو یہ ہے نا کہ شہریوں میں عدم تحفظ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جب ایک ریاست خود اپنے شہری کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی تو اس نے تو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. عام آدمی دیکھیں عدم تحفظ کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. میں اسلحہ کے پھیلاؤ کے پیچھے جو ابھی بیٹھ کے میں اس کو چاک آؤٹ کر رہا تھا, انلسٹ کر رہا تھا وجوہات کو, تو وہ 11 ایسی وجوہات ہیں ایٹ لیسٹ کہ جن میں سے ایک وجہ ہی کافی ہے پاکستان میں اسلحہ پھیلانے کے لیے. یعنی ان 11 وجوہات میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, ایک تو سیکٹیرین وائلنس ہے. دیکھیں وہ پاکستان میں جس نوعیت کا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا مفتی سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ نعوذ باللہ اسی پہ نازل ہوا تھا, اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو وہ اسلام کو جس طریقے سے سمجھتا ہے اسی طریقے سے وہ دوسرے کو نافذ کرے. اور دوسرا اگر اس کو اس طریقے سے اس کے اسلام کو نہیں مانتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جان لینے کا اس کو حق حاصل ہے. ایسے پاکستان میں لوگ سینکڑوں نہیں ہیں, ہزاروں نہیں ہیں, بلکہ شاید میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا خدا نخواستہ وہ لاکھوں میں لوگ ہیں جو اس سوچ کے حامل ہیں. وہ ان میں سے کچھ لوگ کہہ لیں گے ایک طرح سے ابھی سلیپرز ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلحہ پکڑ کے آگے وہ ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی لاکھوں میں ہیں. اور سملرلی آپ کے جو نسلی فسادات ہیں جس کا آئے دن اظہار ہوتا ہے مختلف جگہ پہ, آپ کو نظر آتا ہے پاکستان میں کہ نسلی فسادات کس طریقے سے بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. یہ بیسیکلی نسلی اور لسانی وجوہات ہیں اس کے پیچھے, اور وجوہات کے ساتھ ساتھ بالکل تو وہ ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو ہماری ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے کہ ہم نے جو سیاسی جھگڑے ہیں وہ بھی اسلحے کے زور پہ ان کو طے کرنا ہے. بالکل پولیٹیکل ڈیفرنسز جو ہیں وہ اب ایسی پارٹیاں ہیں, ایسی جماعتیں ہیں, ایسے گروہ ہیں, ایسے مختلف جو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پہ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اسلحے کے زور پہ, اور سملرلی محلے گلی اور گاؤں میں بھی یہ کلچر ڈیولپ ہو گیا یا ہو رہا ہے, اور دن بڑھ رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ اسلحے کے زور پہ سیاسی آپس میں جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. سملرلی اس کے ساتھ جو ریجنل ہمارے کنفلکٹس ہیں ان میں بھی اسلحہ جو ہے وہ ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ میجر انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے ان کو سیٹل کرنے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. وہاں پہ بھی اسلحہ جو ہے اس کا بڑا ایک میجر فیکٹر ہے. پھر ذاتی دشمنیوں میں اب اتنا زیادہ اس کا, پہلے دشمنی ہوتی تھی جب کالج کی لڑائی ہوتی تھی لڑکے ہاکی سے, یا ہنٹر شنٹر بڑی بات ہوتی تھی, کسی کے پاس ایک چاقو ہوتا تھا کڑ وہ کرتا تھا, بہت بڑا ہتھیار تھا. اب ہر ایک پسٹل لیے پھرتا ہے, ہر ایک کلاشنکوف لیے پھرتا ہے. تو یہ جو ذاتی دشمنیاں ہیں گاؤں کی, محلے کی, کسی شہر کی, ان ذاتی دشمنیوں میں بھی یہ اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور وہ چونکہ دشمنیوں کا والیوم ہمارا پھیلتا جا رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں امپیشنس بہت زیادہ ہے, ٹالرنس نہیں ہے سوسائٹی میں, تو ذاتی جو جھگڑے اور دشمنی ہیں وہ بھی جب چھوٹی سی بات ہوتی ہے اسلحہ لے کے آ جاتے ہیں یا اسلحہ لینا چاہتے ہیں اور اسلحہ لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ایک اس کی وجہ ہے. پھر آپ کے جو کرمنلز ہیں, جرائم پیشہ افراد, جرائم کی جو ریشو ہے, دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں لا اینڈ آرڈر کی, عدم تحفظ کی, اس کے پیچھے باقی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ جرائم پیشہ جس طریقے سے کرمنل ایلیمنٹ پاکستان میں بڑھ رہا ہے, اغوا برائے تاوان, ڈکیتی, چوری, کار, اسٹریٹ کرائمز, اور اس طریقے سے باقی جو سارے جرائم ہیں, اخلاقی جرائم, وہ جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں وہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں, ہر جو ایک کرمنل ہے وہ سب سے کہہ لیں سوفسٹیکیٹڈ ویپن رکھنا چاہتا ہے. اگر اس کو ایزیلی اویلیبل ہے وہ اس کے زور پہ جرم کرتا ہے, اور دن دہاڑے پولیس کے بے شمار ایسے واقعات ہیں ان کی موجودگی میں وہ دندناتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. تو یہ جو وجوہات ہیں, ایک جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بہت بڑا ہے. دیکھیں سوشل انجسٹس بھی بہت بڑی وجہ ہے. جس طریقے سے ہمارے کلاس ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں, جس طریقے سے لوگوں کے درمیان ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان فرق پیدا ہو گیا ہے, جس طریقے سے جو غریب آدمی ہے, جو آبادی کا زیادہ حصہ ہے, غریب آدمی اور لوور مڈل کلاس, حتیٰ کہ مڈل کلاس, وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے, تو انہی میں سے ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر نکلتے ہیں, ان میں وائلنس آتا ہے, ان میں انٹالرنس آتی ہے, اور وہ تشدد کی طرف مائل ہوتے ہیں. جب اس طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں. پھر جب وہ ہیوز کو دیکھتے ہیں کہ وہ شو آف پاور کے لیے اسلحہ لے رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ شاید یہ بھی اسٹیٹس سمبل ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. پھر ناجائز اسلحہ رکھنا زیادہ اسٹیٹس سمبل ہے لائسنسڈ ویپنز کی بجائے. ناجائز اسلحے کا ہونا یہ زیادہ لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس یہ کلاشنکوف اور یہ فلاں اتنے ایم کا پسٹل اور فلاں چیز ہے, یہ جرمن میڈ ہے, یہ یو ایس میڈ ہے, اور دیکھیں ان کے ساتھ میں ایک دو اور چیزیں. ایک جو آپ بات کر رہی ہیں وہ 11ویں جو وہی ہے کہ جو عدم تحفظ, اب جو عدم تحفظ یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کنٹرول کس نے کرنا ہے, ان کو اسٹیٹ نے کنٹرول کرنا ہے. بالکل اس کو
جو سوسائٹی کی ایلیٹ ہے اس نے کنٹرول کرنا ہے، بالکل اس کو جو ہماری سول سوسائٹی ہے اس نے کنٹرول کرنا ہے، اس کو جو ہمارے دانشور ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے جرنلسٹ ہیں، وہ لوگ جو ریئلائز ان چیزوں کو کرتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں، جن کے اندر آپ کہہ لیں نالج ہے جن کے پاس، وہ لوگ اگر لیڈ کریں گے سوسائٹی کو اس طرف تو پھر تو سوسائٹی نارملائز ہو سکے گی، لیکن وہی اگر انوالو ہوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں تو پھر یہ چیز اور بڑھے گی۔ جو عام آدمی ہے وہ تو ان کو فالو کرتا ہے جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، یا مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، یا مجھ سے زیادہ اچھے، زیادہ سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے مسئلہ اس کے لیے حل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسٹیٹ بھی آئے اور اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ پوری سوسائٹی اس میں اس کے لیے ایم نے بل پیش کر تو دی ہے، اور شاید ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اے این پی کو سبق سکھانا ہے، کیونکہ پٹھان اور جو اسلحہ ہے وہ آپس میں بہت ملوث سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ایم کیو ایم نے، چونکہ اے این پی ایم کیو ایم کا آج کل مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہو کہ وہ پشتون اے این پی چونکہ پشتونوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور پشتون چونکہ زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کہ وہ مینوفیکچرر ہیں اور سمگلرز ہیں اسلحہ کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ درہ آدم کھیل اور بڑا مارکیٹ، وہ آج سے نہیں، آج سے 40-50 سال پہلے بھی، بلکہ انگریزوں کے دور میں کالونیل جو ایرا تھا تب بھی وہاں پہ اسلحہ بنتا تھا، اور جب پاکستان بنے اس کے بعد بھی بنتا رہا۔ جب افغان وار ہوئی تو وہاں پہ وہی اسلحہ جو ہے ان سے سی آئی اے اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ بنوا کے مجاہدین کو دیتی رہیں۔ پھر وہ جب فیکٹریز بن گئی وہاں پہ، دیکھیں وہاں پہ ایک کمرے میں ایک فیکٹری ہوتی ہے، اور وہ AK-47 بناتی ہیں، وہ کلاشنکوف بناتے ہیں، وہ دنیا کا ہر سوفسٹیکیٹڈ ویپن بنا سکتے ہیں۔ ایک پسٹل وہ آرڈر دیں آپ 3 دن میں بنا دیں گے، رائفل کا 7 دن میں بنا دیں گے۔ ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے بھی یہی مقامی اسلحہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں وہ نہیں، اسلحہ تو ہر طرح کا ہے نا وہاں پہ، یہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہے وہ لاکھوں ویپنز بنتے ہیں جو کدھر جانے ہیں، نارملی شمال سے جنوب کی طرف جو ہے نا اسلحہ پھیلتا ہے، ہمارے ہاں موسٹلی کنسیپٹ بھی یہ ہے لیکن یہی پھیلتا ہے، اور شمال میں صرف درہ آدم کے لیے بڑا مارکیٹ شامل نہیں ہے، اس میں افغان بارڈر بھی ہے، اس میں ایران بارڈر بھی ہے، اور بیانڈ ان بارڈرز کے جو ایریاز ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہاں سے بھی اسلحہ آتا ہے اور آگے سمگل ہو کے ان لوگوں کے ذریعے آگے جاتا ہے، کراچی تک جاتا ہے، لیکن ادھر ساؤتھ سے بھی آتا ہے۔ دیکھیں جو ٹریڈیشنل مارکیٹ ہے اس میں سری لنکا اور سنگاپور بھی ہیں، اور وہ سمندر کے راستے ادھر سے اسلحہ آ کے وہ پھر آن ورڈ جو نارتھ ورڈ وہ جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک تو اندرونی ملکی لیول پہ، یہ جیسے ایم کیو ایم نے ایک یہ بل پیش کیا ہے، ہمیں اندرونی لیول پہ پولیٹیکل ول کے ساتھ ہمیں میئرز لینے چاہیے، سب لوگوں کو آن بورڈ لے کے، جتنے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں، اور وہ انڈسکریمنیٹ ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جانا چاہیے، رول آف لا کے پرنسپل کے تحت۔ دوسرا یہ کہ جو ریجنل پاورز ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایران کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے یا بیانڈ ان سے، ان کو آپ شامل نہیں کریں گے تو پاکستانی سوسائٹی اسلحے سے پاک نہیں ہو سکتی۔ تیسری انٹرنیشنل فورسز، یہاں پہ یو ایس کے ویپنز بھی آتے ہیں، وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو جو آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو بھی آپ آن بورڈ لیں، ان کو کہیں کہ ہماری سوسائٹی کو آپ پہلے ہی ہم بڑے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو مہربانی کرے اس میں تو ہاتھ نہ بٹائیں، ان کے جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور کہیں پہ یہ بھی شک ہوتا ہے کہ جو سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں 3 ٹیئر ایک طرح سے پالیسی لینی پڑے گی، اندرونی بھی، ریجنل بھی اور انٹرنیشنل بھی، تو تب اس مسئلے کو ود پولیٹیکل ول اور انڈسکریمنیٹ رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہم اس کو جو ہے نا وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ بھائی صاحب۔ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ صدف ملک اور امجد وڑائچ کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔